ادھر کراچی میں ہی کارساز روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کے جاں بحق ہونے کا معاملہ، جس میں ملزمہ نتاشا کی میڈیکل رپورٹ کی تفصیلات دنیا نیوز نے حاصل کر لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق خاتون کی میڈیکل رپورٹ نشہ آور ادویات استعمال کرنے کے حوالے سے مثبت ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ملزمہ کے یورین کے نمونوں میں نشہ آور اشیاء کی موجودگی پائی گئی ہے۔ ملزمہ کے خون کے نمونوں میں کوئی نشہ آور چیز نہیں پائی گئی ہے۔ اور ایک اچھی خبر آپ کو دیں کہ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ 1 درجے بہتر کر دی ہے۔ پاکستان کی ریٹنگ CAA2 کر دی گئی ہے اور پاکستانی معیشت کا منظرنامہ مثبت ہے، یہ کہا گیا موڈیز کی جانب سے۔ پاکستان کی بہتر معاشی صورتحال کے سبب ریٹنگ CAA2 کی گئی ہے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ رسک میں کمی بھی ریٹنگ بہتر ہونے کا سبب بنی۔ اسٹیٹ بینک حکام کا 10 سال سے عارضی بند اکاؤنٹس میں 97 ارب روپے کی رقم پڑی ہونے کا انکشاف۔ مختلف بینکوں کے 1 کروڑ 40 لاکھ بینک اکاؤنٹس 10 سال سے عارضی بند پڑے ہیں اور لاکھوں اکاؤنٹ ہولڈرز 10 سال بعد بھی عارضی بند اکاؤنٹس کو دوبارہ ایکٹیو کرواتے ہیں، اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا ہے۔ سینٹ کی خزانہ کمیٹی نے عارضی بند اکاؤنٹس کو دوبارہ ایکٹیو کروانے کے لیے اسٹیٹ بینک کی تجویز منظور کر لی ہے۔ بجلی کے بھاری بلوں اور ٹیکسز کے خلاف تاجر برادری کی شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ ملک کے مختلف شہروں میں چھوٹی بڑی مارکیٹیں بند، تاجر سراپا احتجاج۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد اور گوجرانوالہ سمیت دیگر شہروں میں کاروباری مراکز بند رہے۔ کراچی کے علاقے شیرشاہ اور مومن آباد میں مہنگائی کے خلاف احتجاج ہوا۔ مظاہرین نے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں، ٹریفک کی روانی بھی اس سے متاثر ہوئی۔ مظاہرے کے باعث علاقے میں دکانیں بند رہیں۔ لاہور میں ہال روڈ، لنڈا بازار، اردو بازار اور انارکلی سمیت دیگر مارکیٹس بند۔ خیبر پختونخوا میں بھی تاجر تنظیموں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، تجارتی مراکز بند رہے۔ گوجرانوالہ میں بھی تمام مارکیٹس بند رہیں، پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ تین دہائیوں کے بعد پہلی بار انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کمپنی سے ہوئے معاہدے منظر عام پر آ گئے ہیں۔ ان کمپنیز کو جو مراعات یا سہولتیں دی گئیں ان کی مزید نہیں ملتی۔ کمپنیز کو کیا مراعات اور سہولیات ملی، اس حوالے سے اسلام آباد سے ذیشان یوسفزئی کی خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ عوام کو بجلی کا جھٹکا لگانے والی IPPs یا VIPs، ٹیکس ڈیوٹیاں معاف، قانونی گرفت سے آزاد، سرمایہ کا حصول صرف ایک کلک پر، مرضی کی کرنسی، ہر صورت 100% منافع۔ دنیا نیوز کی کھوج کے مطابق IPPs کے ساتھ ہوئے معاہدے یک طرفہ شرائط پر مبنی ہیں۔ ان کمپنیوں کو ٹیکس، ڈیوٹیز اور قوانین کی پیچیدگیوں سے آزاد کر دیا گیا۔ IPPs کے لیے تمام تر ملکی قوانین میں سہولتیں دی گئی اور پاور کمپنیوں کو 100% منافع پر معاہدے کیے گئے۔ توانائی ماہرین کا کہنا ہے کہ بنا سوچے سمجھے IPPs کا وبال قوم پر ڈال دیا گیا۔ ایک دم یلغار ہوگی پاکستان کے مسئلے کا، ایک ہی حل نکل گیا جی، لگائیں پاور پلانٹ۔ آج سے ابھی 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ دیکھیں ہم نے 12,000 میگا واٹ ایڈ کی، اس 12,000 میگا واٹ نے آگے مارکیٹ دیکھی نہیں ہے۔ 6-7 مہینے بعد 4,500 کا 10 آ جائے گا، صرف 2 سال کے بعد بادشاہ ڈیم آ جائے گا، وہ تقریباً 5,000 میگا واٹ ہے۔ یہ 10-11-12,000 جب آ جائے گا پھر IPPs کا کیا بنے گا؟ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کمپنیاں ڈالر، پاؤنڈ، یورو، ین سمیت 5 مختلف کرنسیوں میں کاروبار کرنے کے لیے آزاد ہیں اور منافع بھی من پسند کرنسی میں لے سکتی ہیں، جس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان متعلقہ کرنسی میں انتظام کرنے کا پابند ہے۔ حکومت کی جانب سے سرمایہ کی انشورنس، مرضی کی تعمیر، ایندھن، لائسنس کی تجدید، ویزا سہولیات کی گارنٹی کے ساتھ ساتھ رسک تحفظ بھی دیا گیا ہے۔ عوام کے جیبوں سے کھربوں روپے نکالنے والے ان IPPs کو یہ سہولت بھی میسر کی گئی ہے کہ کوئی بھی حکومت کوئی قانونی تبدیلی کرے یا ٹیکس لا میں چینجز، وہ ان معاہدوں پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ کیمرامین سحر جیلانی کے ساتھ ذیشان یوسفزئی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ وادی تیرہ میں فتنہ اور خارج کے خلاف جاری آپریشنز میں جہنم واصل دہشت گردوں کی ویڈیو اور تصاویر منظر عام پر۔ ویڈیو میں افغانستان سے در اندازی کرنے والے خارج کو جہنم واصل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق آپریشنز میں اب تک 25 خارج جہنم واصل ہو چکے ہیں، 11 دہشت گرد زخمی ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جہنم واصل دہشت گردوں میں خارجی سرگنا ابو ذر عرف صدام بھی شامل ہے۔ شدید خوف و ہراس میں خارج اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں خارج بھاری نقصان اٹھانے کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ پاک فوج کا خارج کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم۔ ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں سیکیورٹی فورسز کے فتنہ الخارج کے خلاف آپریشنز میں جامع شہادت نوش کرنے والے شہداء کی نماز جنازہ
اور अज़ीमें अदा कर दी गई। शहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहदा के जस्द खाक के आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहाँ उन्हें मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। ISPR। मॉनसून का जोरदार स्पेल, मुल्क भर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। कराची में बादल खूब बरसे, सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि नॉर्दर्न बाईपास अफगान बस्ती में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। मियाँ बीवी जाम बहक, बेटी जख्मी। हैदराबाद में भी मकान की छत जमी बोस, बच्चा जाम बहक, 5 अफराद जख्मी हुए। नवाब शाह, मीरपुर खास और सांगड़ में भी वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा, मुटियारी में वक्फे से बारिश हुई। 3 रोज से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। हाला, भिटशाह, सईदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। काजी अहमद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में दादू के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मजीद देहात ज़ेर-ए-आब, दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। सैलाब और बारिशों से नुकसानात। 27 रोज में 245 अफराद जाम बहक, 446 जख्मी हुए। NDMA ने नुकसानात पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 92, KP में 74, सिंध में 47, बलूचिस्तान में 22, कश्मीर में 6 और GB में 4 अफराद जाम बहक हुए। 1002 मकानात मुकम्मल और 3475 जुज़वी तौर पर तबाह हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध की साहली पट्टी में ज्यादा बारिशों की पेशगोई है। कराची, ठट्ठा, बदीन, सजावल, उमरकोट, सांगड़ और थरपारकर में ज्यादा बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 15 रोज से कीरथर के पहाड़ी सिलसिले पर बारिशें हो रही हैं। कीरथर में बारिशों से मंशर और किंझर झील में पानी की सतह बढ़ रही है। हुकूमत सिंध ने तमाम वज़रा को अपने अजला का निगरान मुकर्रर कर दिया है। सजावल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सजावल का मेन रोड किसी वजह से नहीं बन सका। पानी की निकासी की हिदायत कर दी गई है। कोशिश होगी कि आवाम को कम से कम तकलीफ दें। ये रेन की फोरकास्ट है जो कि ख़ास तौर पे हमारे कोस्टल बेल्ट है, बदीन, ठट्टा, सजावल, फिर उससे आगे उमरकोट, सांगड़, इसमें ज़्यादा फोरकास्ट है रेन की। और 15 दिन से हमारी जो वेस्टर्न साइड है, कीरथर के पहाड़ हैं, उसमें काफ़ी बरसात हुई है जो कि मंशर और हमल लेक को भर रही है। हुकूमत सिंध ने अपने काबीना के मेंबरान को इंचार्ज बनाया हुआ है डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ सजावल डिस्ट्रिक्ट में मोहम्मद अली मलकानी साहब इंचार्ज हैं। जाती में 52 मिलीमीटर्स की बरसात हुई थी 3 घंटे के पीरियड में। वाज़ेह है कि जिस वक्त बारिश हो रही होती है उस वक्त तो सड़कों पे या जगह पे पानी होता है। यहाँ पे मैंने सजावल के मेन रोड की हालत देखी और मैंने हिदायत दी हैं प्रॉपर शहर का जो ये रोड है और उसका स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन और हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक लोगों के दरमियान मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि कम से कम तकलीफ हो लोगों को। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने माइकोलाची नाला और क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन का दौरा किया। बारिशों के ताकतवर सिस्टम के पेश नज़र इंतजाम किए गए हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये बताया गया और उन्होंने ये भी कहा कि KMC का अमला दिन रात बरसाती पानी की निकासी में मसरूफ़ है। बरसाती पानी की निकासी के लिए टीमें सड़कों पर मौजूद हैं। कराची की तमाम बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक रवां दवा है। जहां बरसाती पानी जमा होगा वहां फौरी मशीनरी पहुंचाई जाएगी। मुसलसल निगरानी का अमल जारी रखा जाए। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम किए जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने वज़ारत दाखिला आमद पर अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द का खैर मक़दम किया। वफ़द की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी आलमी मसला है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की मिसाल नहीं मिलती। मोहसिन नकवी ने हमलों में फितनल खारिज के मुलव्विस होने के बारे में वफ़द को आगाह किया और खारिज हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने कई दहाइयों तक अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। ये भी मोहसिन नकवी की जानिब से वफ़द को बताया गया। विफाक के वजीर अमीर मकाम ने कहा है कि बानी PTI का कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा और ना ही जेल से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। उनका बाप बंद हो चुका है। धरनों से तब्दीली लाई जा सकती तो बानी PTI के 120 दिन धरनों से क्या हुआ। PTI की सारी तगदो एक शख्स को सिर्फ जेल से बाहर लाने के लिए है।
عمران خان کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے؟ یہ ویسے خوش فہمی ہے سب کی. نہ عمران خان کا پاکستانی سیاست میں کوئی رول مجھے نظر آ رہا ہے، نہ اس کا کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے، اور نہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ باہر آئے گا اور پھر سیاست کرے گا. تو مولانا صاحب کو دل سے احترام کرتے ہیں اور اس کو ہر وقت ویلکم کہتے ہیں کہ اس کا اس پاکستان کی پالیٹکس میں ایک رول ہے، اس کو ادا کر لینا چاہیے ایک پازیٹیو رول. آپ کے گھر سے کوئی بات کرے تو اس کے بعد کیا صفائی آپ دیں گے؟ مطلب ہے کہ یہ بات تو ختم ہو گئی نا. جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کیبنٹ سے لوگ کہیں کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا، جب اپنے لوگ آپ پر گواہی دے رہے ہیں تو وہی دباؤ میں کتنے لوگوں کو دبا کے رکھے ہیں کہ دستخط کرے. اسی دن رات کو لوگوں سے دستخط لے لیے، زبردستی بلا کر آپ دستخط کریں ہمارا اعتماد ہے، آپ دستخط کریں ہمارا اعتماد ہے. تو پھر دستخطوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اعتماد ہے دستخط کی نہیں ضرورت کیا اسے. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پورا بیان یہی کرپشن اور الزامات پر کھڑا ہے. یہ غلطی کی نشاندہی کرنے والے کو فارغ کر دیتے ہیں. پہلے شکیل خان نے شکایت لگائی تو وہ فارغ ہو گئے. آج کل 190 ملین پاؤنڈ کیس سے دوڑ رہے ہیں، جلسوں اور دھرنوں کی دھمکیاں دیتے ہیں. ان کے اندر تقسیم پیسوں کی بندر بانٹ پر ہے. انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. کرپشن کے پیسے کی بندر بانٹ پر جو تقسیم ہے اور انقلاب اور نظام کو بدلنے کے نام پر یہ جو تحریک این آر او اور اپنے کیے گئے گناہ معاف کروا کر کسی کے کندھے پہ بیٹھ کر اقتدار تک پہنچنے والی جماعت ہے، اب ایسا نہیں ہوگا. جب بھی بات کریں گے این آر او کے لیے، جب بھی بات کریں گے اپنے کیے گئے گناہوں سے بچنے کے لیے، سزاؤں سے بچنے کے لیے، جلسے جلوسوں کی کریں گے، دھمکیوں کی کریں گے، یلغار کی بات کریں گے. پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اندر ان کے تقسیم ہے، بندر بانٹ کی وجہ سے، پیسوں کے بانٹنے کی وجہ سے، اقتدار تک پہنچنے کی وجہ سے. اور یہ تقسیم اب واضح نظر آ رہی ہے. کوئی علیمہ گروپ ہے، کوئی بشرا گروپ ہے، کوئی کے پی کے گنڈا پور گروپ ہے، کوئی حقیقی گروپ ہے، کوئی نظریاتی گروپ ہے. گروپ سارے ہی صرف ہیں وزیر بننے کے لیے، کرپشن کرنے کے لیے، حصہ زیادہ لینے کے لیے. جیسے ہی یہ سکینڈل آیا، علیمہ خان نے فوری طور پر پشاور کا دورہ کیا. حکومت بیٹھنے کی بات کرنے کی بات کرے گی، یہ این آر او کی بات کریں گے. یہ بات کریں گے ان چیزوں کی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت سے مایوس ہوں. امن و امان صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ کو خط لکھوں گا کہ وفاق کی مدد چاہیے تو ہم تیار ہیں. حکومت جو ہے وہ امن کے لیے کام کرے، امن و امان بحال کرے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبے کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان کو بحال کریں. مرکز کی تمام سپورٹ ان کے ساتھ ہے. میں وزیر اعظم صاحب کو اس پہ خط لکھوں گا کہ ہمارے صوبے کے حالات خراب ہیں. اس پہ ایک مرکز کی طرف سے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائیں یا اے پی سی بلائیں، جو بھی بلائیں. میں مرکزی نمائندہ ہوتے ہوئے میں وزیر اعظم صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. صوبائی حکومت کے ساتھ اگر ہمارے اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ ہم اختلافات کم از کم ہم نہیں رکھتے. ایک بہت ہی غلط فیصلہ کیا گیا جب افغانستان سے ملیٹنٹس کو اس صوبے میں آباد کیا گیا. جناب کراچی میں بارش سے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی چھتیں بھی ٹپکنے لگی ہیں. ڈپارچر لاؤنج، واک وے ایریا کی چھتیں بارش کے باعث ٹپکنے لگی ہیں. مسافروں کو جہاز تک پہنچانے والے گیٹ نمبر 22 کی چھت سے بھی پانی ٹپکنے لگا ہے. بارش کے پانی سے ایئرپورٹ آنے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ایئرپورٹ انتظامیہ کا کارنامہ پانی کو روکنے کے لیے بالٹیاں رکھنی ہیں. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کراچی میں بارش سے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی چھتیں ٹپک رہی ہیں. ڈپارچر لاؤنج، واک وے ایریا کی چھتیں بارش کے باعث ٹپک رہی ہیں. مسافروں کو جہاز تک پہنچانے والے گیٹ نمبر 22 کی چھت سے بھی پانی ٹپک رہا ہے. جناب کراچی میں بارش سے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی چھتیں بھی ٹپکنے لگی ہیں. ڈپارچر لاؤنج، واک وے ایریا کی چھتیں بارش کے باعث ٹپکنے لگی ہیں. مسافروں کو جہاز تک پہنچانے والے گیٹ نمبر 22 کی چھت سے بھی پانی ٹپکنے لگا ہے. بارش کے پانی سے ایئرپورٹ آنے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ایئرپورٹ انتظامیہ کا کارنامہ پانی کو روکنے کے لیے بالٹیاں رکھنی ہیں. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کراچی میں بارش سے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی چھتیں ٹپک رہی ہیں. ڈپارچر لاؤنج، واک وے ایریا کی چھتیں بارش کے باعث ٹپک رہی ہیں. مسافروں کو جہاز تک پہنچانے والے گیٹ نمبر 22 کی چھت سے بھی پانی ٹپک رہا ہے.